جو ہے وہ پھر فلاؤٹ کیا گیا، اس کی پھر بے توقیری کی گئی اور ہمیں عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دیا گیا جو کہ قانونی طور پہ ہمارا حق تھا۔ میں، عرفان نیازی صاحب، مبشر مقصود اوان اور عمران نیازی صاحب جو چاروں وکلا تھے، ہم اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے لیے اور خان صاحب سے کنسلٹیشن کے لیے آئے، لیکن ہمیں جو ہے ان تک ایکسیس نہیں دی گئی اور اس کی وجوہات تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں دی گئی۔ اور واپسی پہ جب ہم وہاں پہ نکلے تو ہمیں پٹیالہ جیل کے دروازے پہ کچھ پولیس اہلکاران نے مجھے کہا کہ آپ آئیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، باقی میرے دوست جو ہیں وہ تو کسی معاملات میں ملوث نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ تو تقریباً وہاں پہ جب اندر گئے ہیں 2 ڈھائی 3 گھنٹے جو ہے ڈیٹین ہمیں رکھا اور ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف کوئی درخواست آئی ہوئی ہے کل ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کے اوپر۔ اس واقعے کے اوپر تو میں پہلے بھی کہوں، دیکھیے یہ جو جیل اہلکاران ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ہمیشہ تعاون بھی کرتے ہیں، کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ میں بات ہو جاتی ہے اور اس پہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا اس حرکت پہ، میں اور قسم کا آدمی ہوں، نہ میں ان باتوں پہ یقین رکھتا ہوں اور خاص گالم گلوچ جو ہے میرا وشیوا بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کو اس حد تک زج کر دیا جائے کہ آپ کو صرف روکا جائے اور باقی کوئی تقریباً 70-80 وکیل جا رہے ہیں اور پھر آپ کو وہاں پہ اندر محفوظ کر لیا جائے کہ جی آپ کو جانے نہیں دیں گے اور باہر نہیں جانے دیں گے، تو پھر اینی ویز تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے درخواست ہے یا نہیں ہے، یہ بات اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، آگے جو سامنے ہیں یا جو پیچھے بیٹھے ہوئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈیٹین کر کے ٹھیک ہے یا مجھے آپ زبردستی سے مجھ سے یہ کہیں کہ آپ معافی مانگیں، تو میں کبھی بھی نہیں مانگوں گا۔ میں عمران خان کا وفادار ورکر ہوں، میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں ان کی ہر کہی بات پہ صدقے دل سے یقین کرتا ہوں، ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی تحریک ہے، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور یقین محکم رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب میں باہر آ کے میڈیا سے بات کرتا ہوں اس میں یہ جو ایک خطرناک ڈگر ہے، اس میں مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا خطرات ہیں، لیکن وہ خطرات پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے لیے، عمران خان کے حقیقی آزادی کے نظریے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے ہمارے ورکرز نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہماری خواتین نے، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے بہت قربانیاں دی ہیں، تو ہم تو بالکل ہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے تو ذرا بھر بھی وہ تکلیف برداشت نہیں کی جو ہمارے ورکرز نے برداشت کی۔ ریاستی جبر کا جس دلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، مجھے فخر ہے اپنے کارکنان کے اوپر، مجھے ان شہیدوں پہ فخر ہے جو کہ 26 نومبر کو نہتے ایک سیاسی نعرے کے لیے آئے اور اپنی جانیں انہوں نے دی۔ ہم 9 مئی کو میں گرفتار ہونے والے ناحق اور بے گناہ ورکرز کی بھی بہت قدر کرتے ہیں، اور 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا عوام کا، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے رہیں گے اور جب تک ہمارے میں زندگی میں سانس میں رمق ہے ہم اس کی کبھی بھی یہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم ان شہداء کی فیملیز پہ بھی فخر ہیں کہ جس دلیری سے انہوں نے یہ معاملات اپنے بچوں کی شہادتیں دیں اور پھر یہ کہا ہم سے کہ دوسرے بچے بھی اگر ضرورت پڑے گی تو عمران خان کے کاز کے لیے وہ جانے دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی لیڈر کی کاز کے اوپر 14 لوگوں نے شہادت دی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے فوج کے شہداء کی تکریم نہیں کرتا۔ میں جس علاقے سے ہوں میرے ہر گاؤں میں شہید ہیں، ہر گھر میں غازی ہیں، اور فوج ہماری ہے، جیسے عمران خان کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، ان کے شہداء ہمارے بچے ہیں۔ میں یہ بات بالکل بانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، عمران خان کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ پاکستان کے
मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। उन पे गौर करना ज़रूरी है। उन मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई तस्दीक फील करे या ये कहे कि वो चार्जशीट है, वो चार्जशीट नहीं है, वो तलख हक़ाइक़ है। हक़ाइक़ इतने तलख हैं कि अल्फाज उनकी तलखी को कम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से बेनिफिशरी हैं। वो चाहती हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी जमूद रहे, लेकिन उनका इक़्तिदार चलता रहे। अवाम के मुफाद का उनको कोई ख्याल नहीं। ना वो अवाम के वोटों से बने हैं, ना ही उनके वोटों का कोई भार है उनको। वो जिस रास्ते से आए हैं वो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस किया जाए। पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल हैं, उनको बहाल किया जाए। पाकिस्तान में मीडिया को आज़ाद किया जाए ताकि सवाल हो। पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया, इंटरनेट को बहाल किया जाए ताकि आईटी इंडस्ट्री जो है और पाकिस्तान की मईशत आगे चली जाए। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे सियासी कामों की बजाय अपने असल काम की तरफ लौटें। हम चाहते हैं कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए फोकस करें। केपी और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मसला बहुत संगीन हो गया है और ये मसला सिर्फ एक पार्टी का, एक शख्सियत का नहीं है। ये मसला पाकिस्तान को दरपेश है। मुआशी जमूद पाकिस्तान का मसला है, इमरान खान का मसला नहीं है, पीटीआई का मसला नहीं है, सिर्फ ये अवाम का मसला है। पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस को जिस तरह से रोका गया है, ये सिर्फ हमारी पार्टी का मसला नहीं है। तनकीद अवाम में, जमहूर में होती है। हम रियासत के शहरी हैं, हम किसी सल्तनत के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं, मराया नहीं हैं, हम आज़ाद शहरी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यह मुल्क हमारे सियासी हकूक़ की ज़मानत के तौर पे और हमारे बुनियादी हकूक़ की ज़मानत के तौर पे बनाया, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। फ़लस्तीन के साथ हमारी जो स्टैंडिंग है वो जो कायद-ए-आज़म के ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होने की जो कमिटमेंट थी उसके साथ है। पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, इनसे आंखें चुराने से काम नहीं बनेगा जी। इस पे गौर करना होगा, इस पे मिल के आगे बढ़ना होगा और सबको अपनी नाक से, अपनी अना से ऊपर बढ़ के पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। अगर कि पाकिस्तान की बात करना जुर्म है, पाकिस्तान के आइन को बहाल करना जुर्म है, जमहूरियत की बहाली के लिए बात करना जुर्म है, तो जनाब हम वो जुर्म बार बार करते रहेंगे। हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, आपने उसे जेल में डिटेन किया है, लेकिन वो लोगों के दिलों में नजरिया बन के, ख्वाब बन के धड़क रहा। ख्वाब आंखों से, दिमाग से निकाले नहीं जाते। आप इमरान खान का बयान नहीं चलने देते, आप मीडिया पे उसकी कोई फिल्म नहीं चलने देते, कोई आवाज़ नहीं आने देते। आप उनकी पार्टी से इस तरह खौफजदा हैं कि 8 फरवरी जो कि कल है, आज से आपने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। परसों से लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, वर्कर्स को उठा रहे हैं। वो आपके शहरी हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं और वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनका इज़्ज़त किया जाए, उनका एहतराम किया जाए। अदालतों में जजों की नौकरियों पर लगने वाली लूट, सेल और मंडियाँ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान में निज़ाम अदल का तहस नहस होना हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक तबाहकुन बात है। वो मुल्क, वो रियासत कभी भी नहीं चल सकते जिसमें निज़ाम अदल ना हो, जिसमें अदालतें फ्री ना हो। हम बादशाहत के दौर में नहीं रहते हैं, ना ही हम किसी को बादशाह तस्लीम करते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो। हम आइन और जमहूर के ख्वाब देखने वाले हैं।
ہم جمہوریت کی سپورٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین ملک میں جو بھی معاملات کرنے ہیں اس ریاست آئین کے مطابق کریں. ہم اپنے ورکرز کے لیے, اپنے رہنماؤں کے لیے آئین کے تحت حاصل فیئر ٹرائل کا رائٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز یعنی پولیس, ایف آئی اے اور دوسرے ادارے, پروسیکیوشن ایجنسیز اور لوور کورٹس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو ختم کریں تاکہ ملک کے شہری ملک کے قوانین کے مطابق ٹریٹ ہو سکے. ہم کسی قسم کی رعایت نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم 9 مئی میں شامل نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام تھوپا گیا ہے. یہ سیاسی پک اینڈ چوز ہے. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, آپ نے ان کے نام چلانوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کو اب تک طلب نہیں کیا. لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان پہ 45 مقدمے جو ہیں چل رہے ہیں, جو عمران خان کے خلاف کھڑے نہیں ہیں, ان کو آپ نے کیا. انہوں نے آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. ریاست ماں کے جیسی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ریاست کا رویہ شہریوں کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں اور جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے. اڈیالہ میں یہ میرا آخری دن نہیں ہے. میں کل بھی اڈیالہ میں آتا تھا عمران خان کے کیسز کی پیروی کے لیے اور عمران خان کا پیغام باہر آ کے آپ کو دیتا رہتا تھا. میں آئندہ بھی آؤں گا اور دوں گا. اس سے مجھے کوئی شخص روک نہیں سکتا, کوئی قوت روک نہیں سکتی. یہ میرا حق ہے, یہ میرا استحقاق ہے. یا تو آپ ان کی رپورٹنگ سے پابندی اٹھائیں تاکہ ان کے ڈائریکٹ لفظ لوگوں تک پہنچیں. میڈیا پہ پابندی, اوپن کورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل ٹرائل ختم کریں, اوپن کورٹ میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو بھی کہیں لوگ رپورٹ کر سکیں. فیک نیوز کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگوں کو ایکسیس دیں گے, میڈیا کو ایکسیس دیں گے تاکہ وہ صحیح چیز آپ کے سامنے پیش کریں. فیک نیوز کو بندے پکڑنے سے, بندے اٹھانے سے اور سیاسی مقدمات کا نشانہ بنانے سے ختم نہیں ہوگا. آپ ایک ہی پالیسی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. یہ لاٹھی سے بھیڑ بکریاں ہانکتی ہیں, انسان نہیں ہانکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے 28 سال ملک میں ریاستی جبر کیا. ایک رین آف ٹیرر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر آپ نے جاری کیا, لیکن اس کے باوجود آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نہیں جیت سکتے.